آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں، آخرت کی بنیاد پر اپنے جو بھی معاملات کرنے آخرت کی بنیاد پہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں ایک عورت کی بہت بڑی نیکی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائے، اس حلال ضرورت کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لڑکیوں کی خواہش ہے کہ میں اکلوتی بیوی بن کر اپنے پورے کے پورے شوہر کو اکیلی کھا جاؤں اور اکیلی کھڑپ کر جاؤں۔ اللہ رسول کی چاہت ہے کہ تم جو ہے مل بانٹ کے کھاؤ۔ اچھا ہماری عورتیں بھی دیکھ کے ان کو حیران پریشان کہ وہ جو ہے نا ایک ایک گھر میں تین تین چار چار بیویاں۔ کہاں پہ؟ افریقہ میں؟ صومالیہ میں، ہر گھر میں تین چار بیویاں، ایک بیوی والا تو بندہ ملتا ہی نہیں تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے میرا آپ سے ایک کوسچن ہے کہ نکاح آسان تحریک، یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ یہ چلائیں گے اور اس کے بعد ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل جائے گی؟ اب تک کتنے نکاح کروا چکے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم۔ محترم بہن عظمیٰ صاحبہ ہمارے ہاں تشریف لائیں، اپنے ادارے میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ان پر اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خیر کے لیے چابی بنائے، آمین ثم آمین۔ دیکھو کوئی وہ کون تھی وہ جو پیاری مریم، پیاری مریم، اب وہ پیاری مریم ہے جی، اس کا مرنے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں تھا، جیسے میرا اور آپ کا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، بغیر کسی پروگرام کے وہ چل بسی۔ تو اللہ کی قسم ہم نے بھی بغیر کسی پروگرام کے چلے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز نے ہلاکت کے گھاٹ اترنا ہے اور ہم سب نے اللہ کی قسم مرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عبرت کے نمونے ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں، جہاں میں ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، اگر آپ کو غصہ آ رہا تو مجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تو اس کا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں بغیر کسی پروگرام کے چل بستے ہیں۔ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں، آخرت کی بنیاد پر اپنے جو بھی معاملات کرنے آخرت کی بنیاد پہ کریں۔ میرا یہ قدم جو میں اٹھا رہا ہوں، میں یہ جو بول رہا ہوں، یہ جو میں نقل و حرکت کر رہا ہوں، یہ میرے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اگر دنیا میں لاکھ فائدے ہوں، کروڑ فائدے ہوں، لیکن آخرت میں نقصان ہے تو اس کو میں نہیں کروں گا، اس سے میں پرہیز کروں گا، اس سے میں بھرپور بچوں گا، کیونکہ آخرت اصل ہے۔ والآخرت خیر و ابقی، آخرت بہت بڑی اور ہمیشہ کی ہے، دنیا بہت گھٹیا اور عارضی ہے۔ تو اس لیے جب بہت خوشی ہوتی ہے، آپ کا کبھی کبھار سنا تو بہت اچھا لگا، اگلے دن آپ سے بات چیت ہوئی، بہت اچھا لگا، آپ نے بہت پیاری باتیں کی کہ خاص طور پہ آپ نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو عدل کرنے پر خود مجبور کرتی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں ایک عورت کی بہت بڑی نیکی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائے، اس حلال ضرورت کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرے۔ دیکھیں آپ بھی ایک عورت ہیں، آپ اور اسی یعنی کوئی آسمان سے اتری اور مخلوق نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، اور آپ کے اندر بھی جذبات ہیں، لیکن اپنے جذبات کو ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق آگے پیچھے کر دینا، اللہ کے حکم کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق میرے جذبات بھاڑ میں جائیں۔ ہم اپنے جذبات کو ذبح کریں گے، اپنی خواہشات کا خون کریں گے۔ خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ اللہ نے بنائی نہیں، خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی۔ اسی لیے جو دنیا میں اپنی خواہشات کو ذبح کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکموں پر، حضور کی چاہت پر، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہی مریں گے نا اور موت کے فرشتے آئیں گے تو اس وقت ان کو کہا جائے گا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پہ ڈٹ گئے، جم گئے، ادھر ادھر نہیں جا رہے، اللہ کو رب مان کر، اللہ کی مان کے چلتے رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو موت کے وقت فرشتے آئیں گے اور وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ کو خوف کرو نہ غم کرو۔ یہ جو آگے جو حالات آ رہے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی خوشخبریاں سن لو جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب تمہارا جو جی چاہے گا ملے گا۔ اب خواہشات پورا کرنے کی زندگی شروع ہو گئی، خواہشات بڑی تم نے قربان کی، جو جی میں تم قربان کرتے گئے، اللہ رسول کی چاہت پر چلتے گئے، اب تمہاری خواہشات کو قربان کرنے کا زمانہ ختم، اب خواہشات کو پورا کرنے کا زمانہ شروع ہو گیا۔ سب کو ہو سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لڑکیوں کی خواہش ہے کہ میں اکلوتی بیوی بن کر اپنے پورے کے پورے شوہر کو اکیلی کھا جاؤں اور اکیلی کھڑپ کر جاؤں۔ اللہ رسول کی چاہت ہے کہ تم جو ہے مل بانٹ کے کھاؤ، اس اکیلے کو نہ، اکیلی تم نہ کھاؤ بلکہ دو تین چار مل کر اس کو کھاؤ۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ کہا، مجھے ایسا لگتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی ملکوں
में सफर हुआ, अफ्रीका में गए, मेरी उसी वाइफ के साथ जो आप जिनसे आपकी बातचीत हुई, उन्हीं के साथ हमारा आप मेरे से पूछा था कि निकाह आसान, आपका क्या सवाल था, निकाह आसान तहरीक शुरू कैसे हुई? उस सवाल का जवाब यही है कि आज से कितने साल पहले 2002 में हमारा सफर हुआ अफ्रीका में, सोमालिया में, जिबूती में, बेगम के साथ। हाँ, उसमें जैसे मर्दों की जमातें चलती हैं ऐसे औरतों की भी जमातें होती हैं। मर्दों की जमातें होती हैं जो मस्जिदों में ठहरती हैं, गश्तें करती हैं, गश्त नकल हरकत करती हैं। औरतों की जमातें जो होती हैं वो ऐसे नहीं होती कि वो चलती फिरती रहें। औरतों की जमातें बापर्द गाड़ी में बापर्द तरीके से जाती हैं और एक बापर्द घर में ठहरती हैं, और हर एक औरत के साथ उसका महरम होता है, उसका शौहर होता है, उसका भाई होता है, या उसका वालिद होता है, या उसका बेटा होता है, कोई भी महरम रिश्ता होता है वो साथ होता है। और वो खवातीन 5 मर्द हैं 5 खवातीन, जैसे हम गए थे ना सोमाली अफ्रीका में, हम 5 मर्द थे, हर एक के साथ उसकी वाइफ थी, हमारे साथ 5 खवातीन थी। हम वहाँ गए, वो लोग देख के हमें हैरान परेशान कि तुम यानी एक शादी वाले हो, एक शादी। अच्छा, हमारी औरतें भी देख के उनको हैरान परेशान कि वो जो है ना एक घर में 3-3 4-4 बीवियां। कहाँ पे? अफ्रीका में? सोमालिया में, हर घर में 3-4 बीवियां। एक बीवी वाला तो बंदा मिलता ही नहीं था। एक बच्चा सा था, छोकरा था, अभी दाढ़ी भी सही तरह नहीं फूटी थी, और मैं उसके करीब नहीं बैठता था, ये बच्चा इसके साथ नहीं बैठता तो, लेकिन वो तारुफ हुआ तो पता नहीं उस बच्चे की 2 शादी। तो अच्छा, तो वहां पर वो खवातीन इन हमारी औरतों को देख के हैरान परेशान कि तुम अकेले अकेले कैसे रहते। हकीकत ये है अकेले अकेले रहना बड़ा मुश्किल है और फितरत के खिलाफ है। फितरत ये है कि 2-3-4 हो, बारी बारी काम, बारी बारी आराम, यह है अल्लाह का निजाम, सबको हो सुभान अल्लाह। लोग खिलाफ हो जाएंगे। देखें, हमने लोगों को नहीं देखना। मुफ्ती तारिक मसूद का मशहूर जुमला भाड़ में